السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری ایک اسلامی بہن نے ایک بہت اہم سوال ہمیں بھیجا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ناپاک عورت کے لیے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس کی حالت میں کیا قصیدہ بردہ شریف پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اس مسئلے کو ہماری تمام بہنیں بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جو عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ناپاکی کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا بلا شبہ ناجائز و حرام ہوتے ہیں۔ جیسے حیض و نفاس والی عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس حالت میں ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کی جائے، بغیر دیکھے کی جائے، چھو کر کی جائے یا بنا چھوئے کی جائے۔ بہرحال حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا بلا شبہ جائز ہوتا ہے، مناجات پڑھنا بلا شبہ جائز ہوتا ہے، دعائیں مانگنا بلا شبہ جائز ہوتا ہے، اسی طرح تسبیح پڑھنا بھی بلا شبہ جائز ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے مختلف دعائیں پڑھنا، اسی طرح اذان کا جواب دینا بھی بلا شبہ جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار جیسے کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا حیض و نفاس والی عورت کے لیے، ناپاک عورت کے لیے بلا شبہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے پہلے ظاہری صفائی ستھرائی کے لیے وضو وغیرہ بنا لیا جائے یا کلی وغیرہ کر لی جائے، اور اگر بنا وضو یا بغیر کلی کیے بھی اگر پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا قصیدہ بردہ شریف کا معاملہ، تو قصیدہ بردہ شریف بھی ایک طرح کا ذکر و اذکار ہی ہے، اور جب حیض و نفاس والی عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا جائز ہے اس حالت میں، تو لہذا قصیدہ بردہ شریف بھی اس حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حیض و نفاس والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، اگر حسن نیت سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کو اس پر بہتر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اب قصیدہ بردہ شریف کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں اگر آپ کو جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں، اس کے فضائل و مناقب کے بارے میں، اس کے پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں آپ کو ہم ضرور بتا دیں گے۔ باقی کوئی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔